کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ ابھی مر جائیں تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ کی آگ یا جنت کے باغات؟ قرآن و حدیث نے ان دونوں مقامات کی ایسی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں دوزخ کی ہولناکیاں کیسی ہے اور جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے ہے۔ زقوم کا درخت، شجرۃ الزقوم، دوزخ میں پیدا ہونے والا ایک ایسا ہولناک درخت ہے جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بڑی سختی اور خوفناک انداز میں آیا ہے۔ یہ درخت جہنمیوں کے لیے ایک عذاب کی غذا ہے۔ قرآن مجید میں زقوم کا ذکر سورۃ الصافات میں آیا ہے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون۔ کیا یہ ضیافت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ وہ اس میں سے کھائیں گے اور اپنے پیٹ اس سے بھریں گے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ یقیناً زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ پیٹ میں کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ احادیث نبوی، حدیث صحیح البخاری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کے ایک قطرے کو دنیا میں ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگیاں تلخ ہو جائیں گی۔ پھر سوچو کہ جو لوگ اسے کھائیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ زقوم کا منظر اور اثر۔ یہ درخت جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل شیطان کے سروں کی طرح بد شکل ہے۔ جہنمی اسے کھانے پر مجبور ہوں گے اور یہ کھولتا ہوا لاوا کی طرح ان کے پیٹ میں جلتا رہے گا۔ یہ کھانے کے باوجود بھوک مٹاتا نہیں بلکہ اور عذاب میں اضافہ کرتا ہے۔ جب انسان جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا سامنا ان فرشتوں سے ہوگا جو نہایت سخت مزاج ہوں گے۔ ان کا ایک ہی کام ہوگا، اللہ کے حکم پر مکمل عمل کرنا۔ ان کے دلوں میں نہ کوئی رحم ہوگا، نہ نرمی، نہ بخشش کی امید۔ قرآن کہتا ہے اس پر بے شمار فرشتے مقرر ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ایک کا نام قرآن نے بتایا ہے مالک۔ دوزخ کا داروغہ جو کبھی مسکرا نہیں سکتا، جو صرف اتنا کہے گا تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ فرشتے گناہگاروں کو گھسیٹ کر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی در سنانے والا نہیں آیا تھا؟ اور ان کا کام صرف ایک ہے، اللہ کے حکم کو بغیر کسی نرمی کے نافذ کرنا۔ دوزخ کے دروازے، قرآن مجید میں فرمایا، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ترجمہ، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر مختلف قسم کے مجرم اور گناہگار داخل کیے جائیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ احادیث مبارکہ سے وضاحت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک مخصوص قسم کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ پہلا دروازہ تکبر کرنے والے اور متکبر لوگوں کے لیے، دوسرا دروازہ شیطان کے پیروکاروں کے لیے، تیسرا دروازہ سود خوروں کے لیے، چوتھا دروازہ زناکاروں کے لیے، پانچواں دروازہ جھوٹے گواہوں کے لیے، چھٹا دروازہ ظالم حکمرانوں اور خائنوں کے لیے، ساتواں دروازہ منافقوں کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر میں ذکر ملتا ہے۔ دروازوں کا ہولناک منظر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے دونوں پٹ کھول دیے جائیں تو ہزاروں سال لگے بند ہونے میں، اور ان دروازوں پر جہنم کے فرشتے مقرر ہیں جن کی ہیبت سے انسان کانپ جائے۔ قرآن میں ان فرشتوں کا بھی ذکر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ ترجمہ، اس جہنم پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تصور کیجئے
ایک جگہ جہاں ہر لمحہ چیخو پکار، آگ، بدبو، پیپ، بھوک، پیاس، تنہائی اور ندامت ہی ندامت ہو۔ کیا ہم اس انجام کے لیے تیار ہیں؟ اب آئیے ذرا تصور کیجئے، اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہم جنت میں داخل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ نہ کبھی تھکیں گے، نہ کبھی بور ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں باغات کی کثرت۔ قرآن مجید میں جنت کو بار بار جنات یعنی باغات کی جمع سے تعبیر کیا گیا ہے، جو سرسبز و شاداب، سایہ دار اور پھلوں سے بھرے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے باغات۔ جنت کے یہ باغات ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان میں خزاں نہیں آئے گی، ان کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ خالدین فیہا ابداً۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے۔ پھلدار اور خوشبودار باغات۔ جنت کے باغات میں مختلف قسم کے پھل موجود ہوں گے جو ہر مرتبہ مختلف ذائقے کے ہوں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ ترجمہ، جب بھی انہیں ان باغات میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ایک جیسے دکھنے کے باوجود مختلف ہوں گے۔ جنت کی نہریں۔ جنت میں نہریں ایک اہم نعمت ہے جن کا بار بار ذکر آیا ہے۔ ان نہروں کی خصوصیات دنیا کی نہروں سے بالکل مختلف اور عظیم تر ہیں۔ قرآن میں 4 خاص نہریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں 4 خاص نہروں کا ذکر کیا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ ترجمہ، اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں جو سڑنے والا نہیں، دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو خالص ہے۔ نہریں تختوں کے نیچے سے۔ جنت کی نہریں زمین کے نیچے سے نہیں بلکہ تجری من تحتہم الانہار، یعنی تختوں، محلوں اور باغوں کے نیچے سے بہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں اور اعلیٰ درجے میں نہریں بہتی ہیں جن کے کنارے موتی اور سونے کے ہوں گے۔ جنت کے باغات کی مزید خصوصیات۔ سایہ دار درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک کوئی گھوڑے سوار اس کا سایہ طے نہ کر سکے۔ مٹی کی خوشبو۔ جنت کی مٹی کی خوشبو کستوری سے بہتر ہے۔ پرندے اور چشمے۔ جنت کے باغات میں حسین پرندے ہوں گے، جھیلیں، چشمے اور فوارے ہوں گے جو اہل جنت کے لیے مکمل راحت کا سامان ہوں گے۔ جنت کے لباس اور زیورات۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوبصورت اور نرم ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی کپڑے پہنیں گے۔ سندس یہ باریک ریشم ہوتا ہے جو بہت نرم اور خوشبودار ہوتا ہے۔ استبرق یہ موٹا اور چمکدار ریشم ہوتا ہے جس میں خوبصورتی اور شان کا اثر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنتی ایسے کپڑے پہنیں گے جو دنیا میں کبھی نہ دیکھے ہوں، نہ کبھی ہاتھ لگے ہوں۔ وہ بہت آرام دہ، نرم اور چمکدار ہوں گے۔ جنت کے زیورات۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونے اور چاندی کے کنگن اور قیمتی موتی پہنائے گا۔ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے اور کپڑے سبز رنگ کے ریشم کے ہوں گے۔ جنتی مردوں کو بھی خوبصورت زیور دیے جائیں گے، جیسا کہ سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن، موتی۔ یہ دنیا کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی چمک، خوبصورتی اور روشنی بے مثال ہوگی۔ جنت کی خوراک۔ جنت میں جو کھانے ہوں گے وہ نہایت لذیذ، پاکیزہ اور بغیر کسی محنت کے جنتیوں کو ملیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ بہت سے پھل ہوں گے، نہ ختم ہونے والے اور نہ ہی کسی کے لیے روکے گئے۔ پرندوں کا گوشت۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ پرندوں کا گوشت کھائیں گے جیسا وہ چاہیں گے۔ ہر کھانے کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ کھانے سے نہ فضلہ نکلے گا نہ بیماری۔ کوئی تھکن یا بھوک نہیں ہوگی۔ پاکیزہ ازواج۔
लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी। हूरे ऐन व हूरुन ऐनुन का अम्सालिल लुअलुअल मकनून, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरे जैसे छुपाकर रखे हुए मोती। जन्नत में दुनियावी बीवी अगर नेक हो तो वही उसके साथ होगी, और जन्नत के दर्जे के लिहाज से हूरें अता की जाएंगी। जन्नत के महल्लात व मसाकिन तय्यबा फी जन्नात अदनिन, और वो उन्हें जन्नत अदन में पाकीज़ा घर अता करेगा। सोने और चांदी के महल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी। दीवारें, छतें, फर्श। दीवारें मुश्क, अनबर और ज़ाफ़रान की होंगी। दरवाजे मोती, याकूत और ज़ुमुर्रद से बने होंगे। हर मोमिन को कम अज़ कम 2 जन्नतें अता की जाएंगी। अल्लाह ताला का दीदार ये अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी नेमत और सबसे अजीम सआदत होगी। जन्नत की हर नेमत अपनी जगह बेमिसाल होगी, लेकिन अल्लाह ताला का दीदार इन सब से बढ़कर होगा। जैसा कि कुरान और अहदीस से साबित है, वुजूह यौमा इदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरतुन, इस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। इस आयत से वाज़े होता है कि क़यामत के दिन अहले ईमान को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहेंगे, क्या आपने हमें जन्नत नहीं दी? फिर अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटा देगा और जन्नती अपने रब को देखेंगे, और ये सबसे बड़ी नेमत होगी। ये हदीस बताती है कि जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार है, और इस वक्त की खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत, अल्लाह ताला को जन्नत में देखना मुमकिन होगा, मगर दुनिया की आंख इसकी ताकत नहीं रखती। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल आराफ आयत 143 में बयान हुआ है। जन्नत में अल्लाह पाक अहले ईमान को बग़ैर किसी पर्दे के अपना दीदार कराएंगे, जो रोज़े क़यामत के बाद एक ख़ास नेमत होगी। ए अल्लाह, हमें भी अपना दीदार नसीब फरमा, हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा, हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा, और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम हिदायत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल करें। याद रखें, एक वीडियो किसी की आखिरत संवार सकती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।